بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل نے گزشتہ شب ایران پر جوابی فضائی حملے میں فوجی اہداف خصوصاً ایران کے میزائل اڈوں اور میزائل بنانے والے کارخانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جسے ایران نے مسترد کرتے ہوئے اسرائیلی فضائیہ اور فوج کی جانب سے گزشتہ شب کثیر جہتی حملے کی تصدیق کی ہے، جس میں محدود نقصان پہنچنے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کے لبنانی ملیشیا حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کے جواب میں 1 اکتوبر کو اسرائیل کے فوجی اہداف کو 200 کے قریب میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے کے جواب میں ہفتہ کی شب اسرائیل کے F-35 طیاروں اور امریکی میزائلوں نے یکے بعد دیگر حملوں میں ایرانی صوبوں تہران، خوزستان اور الہام میں فوجی تنصیبات، خاص طور پر میزائل بنانے کی فیکٹریوں کو نشانہ بنایا۔ مغربی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس 2000 کلومیٹر دور کیا گیا آپریشن میں اسرائیلی فضائیہ کے 100 کے قریب طیاروں نے حصہ لیا، جن میں جدید F-35 طیارے بھی شامل تھے، جبکہ 3 حصوں میں منقسم حملوں میں امریکی پیٹریاٹ میزائلوں کا استعمال بھی کیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے 3 گھنٹے جاری رہنے والے ان حملوں میں تقریباً 20 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں اہداف پر حملوں کی 3 لہریں تھیں۔ پہلی لہر ایرانی فضائی دفاعی نظام پر مرکوز تھی اور دوسری اور تیسری لہر میزائل اور ڈرون اڈوں اور پروڈکشن سائٹس پر مرکوز تھی۔ دوسری جانب ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ تہران، خوزستان اور الہام کے صوبوں میں اس کی کچھ تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل صرف محدود نقصان پہنچانے میں کامیاب رہا ہے، کیونکہ ایرانی ایئر ڈیفنس نظام نے ان حملوں کو کامیابی سے ناکام بنا دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے ایران کے حملے کا جواب دے دیا ہے، تاہم ایران کشیدگی کو بڑھانے کے لیے کوئی نئی کارروائی کرتا ہے تو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اسرائیل نے 1 اکتوبر کے ایرانی حملے کی طرح ایران پر جوابی حملے میں بھی صرف فوجی اہداف کو ہی نشانہ بنایا ہے۔ مغربی میڈیا کی ایک رپورٹ میں امریکی حکومتی ذرائع سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جس طرح ایران نے سفارتی ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے بالواسطہ طور پر امریکہ اور اسرائیل کو 1 اکتوبر کے حملے سے قبل آگاہ کیا تھا، اسی طرح اسرائیل نے بھی ایران کو جوابی حملے میں فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کی پیشگی اطلاع دی تھی۔ البتہ تہران کی جانب سے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تہران ان صہیونی حملوں کا متناسب جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے حملوں میں نہ تو ایران کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، نہ ہی تہران کے امام خمینی بین الاقوامی ہوائی اڈے اور مہرآباد بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ تاہم ایرانی حکام نے حفظ ما تقدم کے طور پر چند گھنٹے کے لیے ایئرپورٹس کو بند رکھنے کے بعد معمول کے آپریشن کے لیے کھول دیا ہے۔ ناظرین، اسرائیل نے گزشتہ روز ایران سے قبل جنوبی اور وسطی شام میں فوجی تنصیبات پر بھی حملے کیے، جن کی تصدیق کرتے ہوئے شام کے سرکاری خبرساں ادارے سنا نے دعویٰ کیا ہے ان حملوں میں ملک کے فضائی دفاع کے نظام نے کئی میزائلوں کو مار گرایا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی فوجی ترجمان کا کہنا تھا کہ شام میں ریڈارز کے اہداف پر اسرائیل کے ابتدائی حملے کا مقصد ایران کی صلاحیتوں کو اندھا کرنا تھا، جو تہران اور ایران کے دارالحکومت اور ایک دوسرے اسٹریٹجک مقام کو نشانہ بنانے کے لیے ضروری تھا۔ ادھر اسرائیلی حملوں پر اپنے موقف میں امریکی انتظامیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے آبادی والے علاقوں سے باہر فوجی اہداف پر درست فضائی حملے کیے تھے، تاہم امریکہ ایران پر ہفتے کے روز ہونے والے اسرائیلی حملے میں ملوث نہیں تھا اور اس کا خیال ہے کہ اسرائیلی کارروائی کے بعد اب اسرائیل اور ایران کے درمیان براہ راست فوجی کشیدگی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔